کہ stand up, قم. Do you want to compete with Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions? Do you want to be with them in Jannah? تم الفردوس الاعلیٰ اچیو کرنا چاہتے ہو؟ You have to stand up. You have to pray more. وہ اتنا آخرت کے لیے خرچ کرتے تھے، اتنا آخرت کے لیے ٹائم سپینڈ کرتے تھے، اپنی پرائورٹیز ان کی اتنی اسٹریٹ تھیں کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنا دنیا میں سے نصیب مت بھولو. اور ہمیں اس کے اپوزٹ کہنا پڑا. سو اگر ہم اپنے دنیا کا، اپنی لائف کا انالیسس کریں اور اپنے ویکس کا انالیسس کریں، فرائیڈے ٹو فرائیڈے، صبح سے شام تک، we get to realize کہ there is very little that we are doing. حالانکہ یہ جو دور ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ عبادات کو ملٹیپلائی کر دیا گیا ہے. العبادۃ فی الحرج کا ہجرت الیہ. حرج، کلنگ اور فتنوں کے دور میں عبادت کرنا اللہ کے نبی کی طرف ہجرت کے برابر ہے. اتنی ہمارے پاس دلائل ہیں. حماد بن سلمہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ ہی از پاسنگ اوے ٹمورو، وہ کل زندہ نہیں رہیں گے، وہ کچھ اپنی لائف میں ایڈ نہ کر سکتے. اتنے آپٹم پہ وہ آلریڈی چل رہے تھے. تو میں اور آپ، ہم کیوں بہت کچھ نہیں کر پا رہے اپنی دنیا اور آخرت کے لیے؟ کیونکہ ایک مومن تو بہت پروڈکٹیو ہوتا ہے، اس کا کل آنے والا دن آج سے بہتر ہوتا ہے اور آج کا دن گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوتا ہے. بٹ وائی ڈو وی اسٹینڈ اسٹل؟ اسٹیگننسی کیوں آ جاتی ہے لوگوں میں؟ تو بہت سی ریزنز ہیں. لیزینس، لیتھارجک، پروکراسٹینیشن، XYZ. لیکن جو سب سے بڑی ریزن ہے میں سمجھتا ہوں وہ شقیق بن ابراہیم کے الفاظ ہیں، جن کو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفوائد میں وہ لے کے آئے. اور ان کے الفاظ سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، کوئی بھی توفیق، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی خیر کا کام رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے، اسے توفیق بولتے ہیں. گورا آپ کو یہ چیز نہیں بتائے گا. توفیق کے اگر دروازے کھل گئے آپ پہ تو آپ بہت تھوڑی ایفرٹ کے ساتھ بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر توفیق کے دروازے بند ہو گئے تو آپ کی جو چینز اینڈ شیکلز ہیں پھر سے کوئی نہیں توڑ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو شقیق بن ابراہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اغلق باب توفیق عن الخلق من 6 اشیاء. توفیق کا دروازہ بندوں پہ 6 ریزنز کی وجہ سے بند کر دیا جاتا ہے. لوگ 6 کام کرتے ہیں، 6 فوکسز اڈاپٹ کرتے ہیں، 6 طرح کے مائنڈ سیٹ اختیار کرتے ہیں، تو ان پہ توفیق کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ مجھے اور آپ سے، اگر اللہ نہ کرے ہم ایسے لوگوں میں سے ہوں، اگر کسی انسان سے توفیق چھین لی گئی ہے یا اس کو توفیق نہیں مل رہی، تو کیا ان 6 میں سے وہ ایک کام تو نہیں کر رہا؟ اور یہ نہیں کہ وہ 6 کے 6 کام کر رہا ہے، ان 6 میں سے ایک بھی کام کر رہا ہے، اسے توفیق چھین لی جاتی ہے اور اس کو توفیق نہیں ملتی. ان میں سے ایک، اشتغالہم بالنعمہ عن الشکر. پہلا کام جو یہ لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے توفیق ان سے چھین لی جاتی ہے اور یہ خیر کے کام نہیں کر پاتے اپنی دنیا اور آخرت کے لیے، وہ کیا ہے؟ اشتغالہم بالنعمہ عن شکرہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمتوں میں اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ وہ شکر رب العالمین کا بھول جاتے ہیں. آپ اپنی لائف کا ذرا انالیسس کریں. ابھی رمضان آنے والا ہے تو یاد کریں پچھلے رمضان کو میں کون سی دعائیں کرتا تھا، کون سی میری دعا لسٹ میں، پرائورٹیز میں دعا تھی جو میں کرتا تھا، وہ اس سال میرے پاس ہے اور وہ میں نے دعا کرنا ہی چھوڑ دی ہے. اس چیز کی دعا کرنا، اس کا شکر ادا کرنا وہ میں نے چھوڑ دیا ہے. چیز آئے کہ والعیاذ باللہ ہم اسی چیز کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہے ہوں. جو رب سے میں گاڑی مانگتا تھا، رب نے مجھے دے دی. اب میں اس گاڑی کو تو انجوائے کر رہا ہوں لیکن میں رب کا شکر اس پہ ادا نہیں کر رہا جو اس نے مجھے نعمت دی ہوئی ہے. یا ورسٹ سچویشن ہے کہ میں اس گاڑی کو رب کی معصیت میں اور گناہوں میں استعمال کر رہا ہوں. جو رب نے پیسہ دیا تھا، پیسہ میرے پاس آ گیا، میں اس کے لیے دعا کرتا تھا، اب میں نے دعا کرنا بھی چھوڑ دی. اس ویلتھ کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے خود اپنی محنت سے بنائی ہے، اور پھر اس سے انسان گناہ کرنا شروع کر دے. یہ گناہ نہ بھی کرے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دے. ہیلتھ جو رب نے مجھے دی ہے اس کو دین کے لیے نہ سپینڈ کرنا، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو دین کے لیے نہ استعمال کرنا، اس پہ شکر نہ ادا کرنا. اشتغالہم بالنعمہ عن شکرہا.
اتنا بزی ہو جانا نعمتوں کے پلیجر میں، نعمتوں کے استعمال میں، کہ انسان شکر سے غفلت اختیار کر لے۔ شکر کیا ہے؟ شکر کی تین، جیسے میں اکثر بتاتا ہوں کہ تین فارمز ہیں۔ نمبر 1 قلب سے شکر ہوتا، دل سے شکر، انڈیٹڈ فیل کرنا۔ انڈیٹڈ انسان کیسے فیل کرتا ہے کسی کے سامنے؟ جب وہ بہت زیادہ اس کے احسانات ہو، رائٹ؟ تو رب سے بڑھ کے کسی کے احسانات ہیں ہمارے اوپر؟ جسٹ امیجن، لیٹ می گیو یو این ایگزامپل۔ ایک شخص وہ بہت بروکن فیملی سے تھا، اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی بہت ارلی ایج میں، والدہ 6-7 سال میں چلی گئیں، اور اس کے بہن بھائی کوئی نہیں تھے۔ اس کے انکل نے اسے اڈاپٹ کر لیا، چچا نے، اور چچا نے پالا اور اچھی ایجوکیشن دی اور اچھے کپڑے لے کے دیے اور اچھی ڈیوائسز لے کے دیں، پھر گاڑی لے کے دی، اور سارا سپورٹ کیا اس کو، اور پھر اچھی جاب بھی دلوا کے دی۔ یہ شخص کیسا فیل کرتا ہے اپنے اس تایا کے سامنے یا چچا کے سامنے؟ جب یہ گھر آئیں گے تو کیسا فیل کرے گا؟ انڈیٹڈ فیل کرے گا نا، کہ آپ نے ہی تو مجھے اللہ کے بعد بنایا ہے، آپ نے ہی تو، اللہ نے آپ کو استعمال کیا ہے میری ساری گروتھ کے لیے۔ I feel indebted, right؟ کیا ہم یہی سیم فیلنگز رکھتے ہیں رب العالمین کے لیے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ حالانکہ چاچا کی تو جو احسانات ہیں میں گن سکتا ہوں، اس رب العالمین کے احسانات گن سکتا ہوں؟ امیجن ایک کینسر پیشنٹ ہے، وہ اپنی ٹریٹمنٹ کو افورڈ نہیں کر سکتا، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ یور ٹریٹمنٹ از آن می، اب تمہارا سارا خیال میں رکھوں گا، اور وہ اس سٹیج سے لے کے سارے ٹریٹمنٹ تک اس کو فری ٹریٹمنٹ دیتا ہے، اس کو میڈیکیشن دیتا ہے، اس کو اس کی ریزیڈنس ایٹ دا ہاسپٹل اس کی فری خود پے کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس بندے کو شفا مل جاتی ہے، اینڈ ہی لیوز اے پرفیکٹلی نارمل لائف۔ اس کینسر سروائیور کے جب یہ ڈاکٹر صاحب گھر وزٹ کریں گے کیسا فیل کرے گا؟ یہ انڈیٹڈ، رائٹ؟ ہم جب اللہ رب العالمین کے سامنے نماز میں، تو ایک خاص ہی لیول ہوتا ہے نا فوکس کا، جب چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیسا فیل کر رہے ہوتے ہیں؟ میں اور آپ اپنا سوال کریں۔ جسٹ امیجن ایک بندہ جس نے قرض لیا ہوا تھا، اور جس سے لیا ہوا تھا وہ ادا نہیں کر سکا ٹائم پہ، وہ کیسا ریئیکٹ کرتا ہے اس کے سامنے؟ امیجن ایک ہسبینڈ نے جو اپنی وائف کو چیٹ کیا یا اس کو دھوکہ دیا، وہ اپنی وائف سے سوری بولتے ہوئے کیسا فیل کر رہا ہے؟ عاجزی ان کے ساری، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کیوں فرعون کی طرح لائف گزار رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ گریٹیٹیوڈ ایک ایسی کوالٹی ہے جس کا انکار کافر بھی نہیں کرتے، اور اللہ نے تو بار بار ذکر کیا ہے اس کا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے ٹیسٹ کریں، اور ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ کیوں؟ إِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ وہ شکر والوں میں سے بنتا ہے یا کفر والوں میں سے بن جاتا ہے۔ تو شکر کی پہلی فارم تو یہ تھی دل سے شکر ادا کرنا۔ دوسری فارم الحمدللہ شکران، زبان سے اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کثرت سے میرا ذکر کرو۔ اور اصل جو شکر ہے نا، وہ کیا ہے کہ اپنے ان ساری نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا۔ This is where most people go wrong and fail۔ بڑے تھوڑے ہی ہیں، وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بڑے تھوڑے ہی ہیں اللہ کے جو بندے شکر والے ہیں یہاں پہ، کہ وہ اپنی نعمتوں کو، اللہ کی اس فون کو اللہ کی فرمانبرداری میں استعمال کرنا، آنکھوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا، زبان کو، کانوں کو ان کام میں استعمال کرنا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو نعمتیں مل جاتی ہیں تو وہ قارون والا ایٹیٹیوڈ، انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ سب جو مجھے دیا گیا ہے میرے نالج اور میرے وزڈم کی وجہ سے ہے۔ So nobody is self made، ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے، اور اگر ہم شکر کریں تو کیا ہوگا؟ اللہ کو محتاج ہے؟ نہیں، ہمیں زیادہ ملے گا، ہر چیز ملٹیپلائی ہو جائے گی، تمہاری ہیلتھ، تمہاری اولاد، تمہارے بزنسز، انشاءاللہ ہر چیز میں اضافہ آ جائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو گے، یعنی یہاں پہ کفر کیا ہے؟ شکر کے اپوزٹ، کہ اگر تم ان نعمتوں کو ہماری نافرمانی میں استعمال کرو گے تو پھر پکڑ ہماری بڑی شدید ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شکر is directly proportional to the increase of blessings and کفر اور ناشکری is directly proportional to decrease in your blessings۔ آپ کے پاس کل وہ چیز ہوگی جس کا آپ آج شکر ادا کر رہے ہیں۔ امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو دل ہے نا، وہ بنائے اس طرح گئے ہیں کہ to show love to the one who shows love to it۔
Yani our hearts have been created in a way that they show love to the one who shows love to it. So what about the one whose name is Al-Wudud Jalla wa Ala? उसके बारे में क्या ख्याल है जिसका नाम ही Al-Wudud है? And Firozabadi rahimahullah फरमाते हैं कि it is the greatest form of iman, being in the state of gratitude. तो पहली चीज़ शुक्र की perpetual state में रहें, रब की नेमतों को भूल ना जाएं जो कभी आपकी दुआएं थी और आज फिजिकल मैनिफेस्टेशन है और आपके सामने है, भूलना नहीं है इस चीज़ को, और उसको अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल नहीं करना। और दुआ करें रब्बी आइनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, या अल्लाह मेरी मदद कर तेरा जिक्र करने का और तेरा शुक्र करने का और तुझे बेहतरीन तरीके से तेरी इबादत करने का। सेकंड पॉइंट जिसमें आप राहिमहुल्लाह लिखते हैं, वो कहते हैं कि जिससे तौफीक छीन ली जाती है, ये जो अमल करते हैं लोग, वो क्या है कि वरग़बतहिम फ़िल इल्म व तर्किहिमुल अमल, इल्म की तरफ रग़बत रखना और अमल को छोड़ देना। यानी वेरी पैशनेट अबाउट नॉलेज, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, बट अमल पीछे है। वल्लाही दिस इज़ द फितना ऑफ 21st सेंचुरी। इस दौर में हम लोग आज रह रहे हैं जिसमें इल्म के लिए रग़बत है, जस्ट टू स्पीक एंड शो ऑफ एंड डिबेट एंड पोस्ट एंड गिव लेक्चर्स एंड व्हाट नॉट, पोस्ट वीडियोस, बट अमल की जो तरफ इंसान की जो रग़बत है ना वो कम है, और अमल को बिल्कुल निगलेक्ट किया हुआ है कि यार चलो ये तो कर लेंगे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पास एक शख्स आया और एक मसला पूछा, तो उन्होंने कहा कि फ़लाँ से तुम जाके पूछो। तो उसने कहा कि शेख फ़लाँ बंदा तो आलिम नहीं है, ये मुफ्ती नहीं है, तो आप क्यों भेज रहे हो उसके पास? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा कि बट ही हैज़ द फ्रूट ऑफ नॉलेज। सो व्हाट, अगर मुफ्ती नहीं है, ही हैज़ द फ्रूट ऑफ नॉलेज विच इज़ तक़वा ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो इल्म का फ्रूट क्या है? तक़वा और अमल। इमेजिन एक दरख्त आपने फ्रूट्स का लगाया, उसमें वो फल नहीं उगाता, क्या बेनिफिट है उस दरख्त का? कुछ भी नहीं है ना। इल्म का फ्रूट क्या है कि इंसान अपने आप पे इम्प्लीमेंट करे उसको, फिर दावत है। सो इल्म अमल एंड दावा, ये दावत को हम पीछे ना लेके आए या डिबेट्स को या एक्सप्रेसिव चीज़ों को। तो असल उलमा और इल्म वाले कौन होते हैं? इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिही अल उलमा। कुरान कहता है कि उलमा तो वो हैं जो अल्लाह का खशियत रखते हैं, जो अल्लाह का तकवा रखते हैं, वो असल उलमा हैं। और याद रखें हमारी जो इस्लाम है ना, उसकी जो हमारी शरीयत है, इसमें आलिम और जाहिल की डेफिनेशन क्लियर कर दी गई है। जो नॉलेज वाले लोग हैं ना, उसकी डेफिनेशन है अल्लज़ी अलिमा व अमिला, जिसने इल्म हासिल किया और अमल किया, ये आलिम है। और जाहिल कौन है? मन अलिमा व लम यअमल और मन लम यअलम, जिसने इल्म हासिल किया और अमल नहीं किया, ये जाहिल है, और जिसने इल्म हासिल ही नहीं किया, ये भी जाहिल है। तो ये दोनों जाहिल हैं। बोथ आर इग्नोरेंट इन शरिया। जिसके पास इल्म बहुत ज़्यादा है बट अमल नहीं करता, वो जाहिल है वो, और जिसके पास इल्म बिल्कुल भी नहीं, वो भी जाहिल है। तो इसलिए हम दुआ करते हैं अल्लाह मनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। या अल्लाह तूने जो हमें नॉलेज दिया ना, उसको हमारे लिए बेनिफिशियल बना ले। यानी बेनिफिशियल वो कब बनता है? जब वो अमल में कन्वर्ट होता है। और हमें वो नॉलेज दे जो वाकई में बेनिफिशियल हो और हमारे इल्म में इजाफा कर दे। और इसलिए दुआ करना बड़ा ज़रूरी है। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़िअन व अमलन सालिहन तर्दा। या अल्लाह मुझे ऐसा इल्म दे जो नफ़े वाला हो, और ऐसा अमल दे जो सालिह हो, नेक हो, जो तुझे राज़ी कर दे। और आप देखते हैं सुब्हान अल्लाह, उस हदीस में क्या आता है कि आग को भड़काया जाएगा 3 लोगों को, उसमें सबसे पहले फेंके। एक कौन है? जो एक कारी है, वेल नोन, कुरान की तिलावत करता है, माशाअल्लाह लोग तारीफ़ करते हैं। अल्लाह ताला पूछते हैं उससे कि तूने क्या किया है? अल्लाह मैंने कुरान की खिदमत की, कुरान को फैलाया, कुरान को पढ़ा। क्या दब्त, तूने झूठ बोला, तूने इसलिए किया कि लोग तुझे बड़ा कारी कहें, बड़ा पढ़ा लिखा कहें, बड़ा नॉलेजेबल कहें। वो जहन्नम में सबसे पहले डाल दिया जाएगा आग को भड़काने के लिए। और दूसरी हदीस जो बड़ी सुब्हान अल्लाह खौफनाक है, सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु की, आपने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने कहा कि मैं अपनी उम्मत के लोगों को जानता हूँ जो क़यामत के दिन आएंगे,
بحسنات امثال جبال تحمۃ البیضاء، چمکتے ہوئے پہاڑ کی طرح ان کے اعمال ہوں گے، یعنی بگ ڈیڈز، حج، روزے، زکوٰۃ، بہت کچھ لے کے آئیں قیامت کے دن. فیجعل اللہ ھباء منثورا، اللہ تعالیٰ ان سب اعمال کو زیرو کر دیں گے، مائنس کر دیں گے. تو صحابہ تو چونک گے، یا رسول اللہ صفہم لنا جولیہم لنا اللہ نکون منہم، ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. یا رسول اللہ میں بتائیں کہ وہ کیا کرتے ہوں گے. آپ نے کہا وہ تمہارے بھائی بہن ہوں گے، مسلمان ہوں گے، تمہارے سکن کلر کے ہوں گے. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتے ہوں گے جس طرح تم پڑھتے ہو. یعنی بالکل ہی گئے گزرے مسلمان نہیں ہوں گے، ان میں کچھ نہ کچھ ایک ہوگی، سپارک ہوگا دین میں چلنے کا. بٹ وَلَكِنَ الْقَوْمُ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى انْتَهَكُوهَا، لیکن جب وہ تنہائی میں جاتے ہوں گے وہ اللہ کی حدود کو کراس کر دیتے ہوں گے. سبحان اللہ. اللہم لا تجعلنا منہم یا رب. اللہم خذ بنواصینا للبر والتقوی، یا اللہ ہمارے فور لا کو تقوی پہ قائم رکھنا اور ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنانا کہ وہ باتیں تو بڑی اچھی کرتے ہوں گے، علم تو سیکھتے ہوں گے، بٹ ان کی پرائیویسیز پاک نہیں ہوں گی، وہ عمل نہیں کرتے ہوں گے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جہنم میں گھوم رہا ہوگا، سرکل کاٹ رہا ہوگا، اور اس کی انٹسٹائنز بھی ہوں گی اور لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہوگا اپنے شور سے، چیخنے چلانے سے. لوگ اس کو دیکھیں گے اور پہچانیں گے تو بڑا نیک بندہ بنا پھرتا تھا، تو دین کی بات کیا کرتا تھا. کیا کہے گا میں عمل نہیں کرتا تھا. اس لیے وہ جہنم کے جو ایندھن میں اور اس کے جو لاوا ہے اس میں گھوم رہا ہوگا. اور آج کل کے فتنہ میں نے کہا تھا یہ کیوں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ میری امت کے آنے والے دنوں میں سنوات خداعات، دھوکے کے سال آ رہے ہیں. سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا سمجھ جائے گا، ایماندار کو خائن اور خائن کو ایماندار سمجھ جائے گا. ملٹیپل آپ نے فرمایا. آپ نے کہا یتکلمون فیہا رویبدہ، اس دور میں رویبدہ کلام کریں گے. صحابہ نے کہا رسول اللہ ومن رویبدہ، وہ کون ہوں گے؟ تو آپ نے کہا رجل طافی فی امر الناس، سب سے بدترین لوگ جو لوگوں کے بہاف پہ بات کر رہے ہوں گے، لوگوں کے افیئرز کو یعنی اسپوکس پرسنز ہوں گے. تو بچیں اس بات سے، ہم ایسے نہ بن جائیں کہ جو کہ علم تو حاصل کرنے والے ہوں اور علم کی طرف ہماری رغبت ہو بٹ ہم عمل میں ویک ہوں. کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے علم کا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بچائے. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع، یا اللہ ایسے علم سے بچانا جو فائدہ نہیں دینے والا نہ ہو، اور ایسے دل سے بچانا جو کہ خشوع والا نہ ہو. ومن عین لا تدمع، اور ایسی آنکھ سے بچانا جو کہ آنسو بہانے والی نہ ہو. کیونکہ ایک شیخ سلف کو ان کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ یو کرائی لاٹ، یو ہیو ٹو اسٹاپ کرائنگ بیکاز آپ کی آنکھیں کمزور دی جا رہی ہیں رونے کی وجہ سے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ وَأَيُّ الْخَيْرٍ فِي عَيْنٍ لَا تَبْكِي، کیا خیر اس آنکھ میں جو روتی نہیں ہے. تھرڈ پوائنٹ جو کہ آپ مینشن کرتے ہیں انسان کے اوپر توفیق کے دروازے بند کر دیتا ہے، اس کو توفیق نہیں ملتی نیکیاں کرنے کے، کام کرنے کی، وہ یہ کہ المسارعۃ الی الذنب وتأخیر توبہ، گناہ کی جلدی کر لینا اس کو بے پرواہی کے ساتھ، بینگ کوئک، اور توبہ میں تاخیر کرنا، مایوس ہو جانا یا تاخیر، جنرلی تاخیر کرنا. سبحان اللہ. آج کل کتنے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ گناہوں میں بہت جلدی کر دیتے ہیں. وہ کسی دوست نے پکارا، کسی دوست نے پارٹی تھرو کی، کسی دوست نے کسی زنا کی یا شراب کی یا LSD کی یا کسی بھی گناہ کی دعوت دی، فوراً سے ہاں یار پریولیج فیل کرنا کہ یار آئی ایم آنرڈ کہ تم نے مجھے بلایا ہے. وہ تاخیر توبہ، اور توبہ کی تاخیر کرنا کہ یار شادی کے بعد نماز شروع کریں گے، ایک دفعہ گریجویشن ہو جائے نا اس کے بعد پردہ کروں گی میں، ایک دفعہ باہر سے پڑھ کے پاکستان چلا جاؤں نا پھر I'll start practicing دین. ڈیلے. اور سبحان اللہ ایک برا بن عازب کی حدیث ذہن میں آئی ہے، قبر میں جب شخص ہوگا نا تو اس کے پاس جو نیک شخص ہوگا اس کے پاس ایک بندہ آئے گا، بڑی خوبصورت شکل کا، فریگننس ہے. تو کہے گا کہ who are you، یعنی جو بندہ قبر میں ہوگا وہ اس بندے سے پوچھے گا آنے والے سے کہ تم کون ہو، کیونکہ تمہارا چہرہ ایسے چہرے کی طرح لگ رہا ہے جو کہ کسی اچھی خبر کو لے کے آیا ہے. یہ بندہ کیا کہے گا کہ I am your good deeds، میں تیرے نیک اعمال ہوں.
اور پھر کیا کہے گا کہ میں تیرے بارے میں زیادہ نہیں جانتا ایکسیپٹ دیٹ یو ور ویری کوئک ان ڈوئنگ گڈ ڈیڈز اینڈ یو ور ویری سلو ان ڈوئنگ بیڈ ڈیڈز. تو نیکیوں میں جلدی کرتا تھا اور گناہوں میں دیر کرتا تھا. گناہ تو ہر بندے سے ہو جاتے ہیں, بٹ تم لنگر آن, اپنے آپ کو روکتے تھے, آیات یاد کرتے تھے, اپنے آپ کو کنٹرول کرتے تھے. تم زیادہ تر جیتے تھے شیطان سے, اور شیطان زیادہ ہارتا تھا. اور جو بدترین شخص ہوگا جس پہ قبر ٹائٹ کر دی جائے گی, اور جو منافق اور کافر ہوگا جس کو عذاب دیا جا رہا ہوگا, اور جو گلٹی ہو کے آئے گا, تو ایک شخص آئے گا اس کے پاس قبر میں, اور وہ بڑا بدبودار اور خوفناک ہوگا. یہ پوچھے گا تم کون ہو؟ کہے گا I am your bad deeds, I am your sins. کیونکہ کہے گا کہ تمہاری شکل کسی ایسے بندے کی شکل کی طرح ہے جو بری خبر لے کے آیا ہے. اور وہ شخص کیا کہے گا؟ I don't know much about you, but you were very quick in doing bad deeds and you were very slow in doing good deeds. تم گناہوں میں جمپ کرتے تھے کہ یار let's do it boys, کرتے ہیں, مزہ آئے گا, شغل آئے گا, انجوائے کریں گے. اور نیکیوں میں تم کر لیتے ہیں, یار پڑھ لیتے نماز, ایک دفعہ آرام سے گھر جا کے پڑھ لیں گے. مولوی صاحب آپ اپنا کام کریں, انشاءاللہ میرا رب جانا ہے, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, ابھی اپنی قبر میں جانا ہے. ایسے فضول قسم کی باتیں کرو.